دیکھیے آپ مسلمانوں کو گناہ دیکھیے، ان کی شرابیں دیکھیے، ان کا 2 بجے رات تک مسلم محلوں کے اندر بلا وجہ جاگنا دیکھیے، ان کے کیرم بورڈ دیکھیے، ان کے موم میں بھرنے کی جو عادتیں جوانوں کی پڑی ہوئی دیکھیے، یہ گناہ نہیں ہے؟ ان کی نمازوں کا محاسبہ کیجیے، ان کی زکاتوں کا محاسبہ کیجیے، ان کی رسومات بد اور مشرکانہ زندگی کا محاسبہ کیے، غیر اللہ کے نام کے بکرے اور مرغے کاٹ رہے، ادھر دھاگا کالا اور ادھر دھاگا اور ادھر ایسے الٹے سیدھے تعویذ، قرآن و حدیث جس میں ہو تو کوئی بات بھی ہو۔ میں نے ایک تعویذ دیکھا، اس میں تعویذ میں لا الہ الا اللہ اور قرآن کی آیتیں دیوا پریا نمسکارا یہ بھی لکھا ہوا۔ میں کس دنیا میں رہتے تم؟ یہ رسول اللہ کی بات ہو سکتی؟ میں نے علماء کو لکھا، کہنے لگے کسی نے ڈال لیا، ان کا ڈال کیسے لے گا؟ نکالو اس کو۔ دیوا پریا نمسکارا کیا رسول اللہ نے فرمایا ہو؟ پریا تو رسول اللہ بول بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ پی کا لفظ ہی نہیں ہے عربی میں، پی کو بو بولتے ہیں، پریا کہنا چاہیے۔ پریا کہاں سے آ گئے؟ معلوم وہاں کسی نے ڈالا۔ وہ لکھنے والے بھی بڑے اچھے تھے، مشہور آدمی تھے، گلا دبایا میں نے جا کے ان کا۔ قاری قاسم انصاری صاحب سے کہا ہے، مدراس کے ہیں حضرت، گلا دباؤ ان کا جا کے۔ ہاں مولانا نکالتے ہیں، وہ تو پاکستان سے وہ تعویذ چھپاتا، جان لیا نا پاکستان کوئی سند نہیں ہے، سند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ہے قبول ہے، حدیث شریف میں ہے وہ۔ دیکھتے نہیں کہ اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے قرآن مجید میں اتنا میٹیریل ہے اور حدیث شریف میں اتنا میٹیریل ہے کہ مومن کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ وہ غیر اللہ کے آستانے پہ جائے گا، وہ قبروں پہ بتوں کے سامنے گھنٹی بجائے گا جا کر کے، ایسی حرکتیں کرے، وہ اللہ کے سامنے سر جھکائے گا اور دکھڑا اللہ کے سامنے اپنا روئے گا۔ وہ پوچھے حضرت یعقوب سے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میری شکایت اور بے قراری اور میرا غم، مجھے ایسا لگتا ہے اس کا ترجمہ اس طرح کرنا چاہیے آج کے دور میں کہ میرا دکھڑا تو میں اپنے رب کے سامنے روتا ہوں، کسی غیر کی طاقت کیا ہے جو دور کر سکے گا اور گمشدہ یوسف کو لا سکے گا؟ کسی کی طاقت نہیں ہے، میں تو اسی کے سامنے جھکوں۔ انبیاء اور مرسلین نے جو توحید بتائی ہے وہ میں کہتا ہوں اتنی بڑی نعمت ہے کہ فرعون اور حامان اور قارون اور اسٹالن اور چرچل اور یہ چور چپاٹ جتنے ہیں، سب کے سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے پیروکاروں کی، یعنی جو توحید کی جو دعوت ہے اور ان کا عقیدہ اس کے مقابلے میں 2 کوڑی کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ سن لو اس بات، اس لیے قرآن نے کہا، خوب کہا، اور اسی پر اس مضمون کو ختم کرتے ہیں کہ فَذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ قرآن دیا ہے، اس کو لے کے خوش ہو جاؤ، لوگوں نے جو جمع کیا اس کے مقابلے میں اس میں خیر زیادہ ہے۔ فرمایا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو اور غیر کو ملی ہوئی کسی دولت سے، کوئی چیز سے اس کا جی للچانے لگے، فرمایا اللہ کی کتاب کی قدر نہیں کی۔ تم سمجھو اس بات۔ آگے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، بڑی بشارت ہے آئے۔ فرمایا مومنوں سن لو، جس حال میں تم ابھی ہو اللہ اس حال میں چھوڑے گا نہیں۔ دیکھتا ہے کہ ہم تو ہمیشہ بھٹیال ہی رہیں گے، دکھی رہیں گے، ان کا نہیں، تمہارے حال کو دیکھ رہا۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، بندگی کے لیے تو کھڑا ہوتا ہے تو میری نظر کرم تجھ پر ہوتی ہے، ساجدین میں دیکھ بھال میں دوڑ دھوپ رات دن کرتے رہتا، تو میرا منظور نظر ہے، میں تیرے حالات سے ناواقف رہوں گا، میں برابر تیری مدد کروں، تیری اور تیری امت کی اور تیرے ماننے والوں کا دنیا میں غلبہ کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مجھے مانے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات کو قبول رکھیں۔ وہ جب تم اللہ کی بات کو قبول نہیں رکھتے ہو تو تمہاری بات بھی اللہ نے قبول رکھنی ضروری نہیں۔ فرمایا یہاں کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ بدذات کو، بدکردار لوگوں کو، پلید کو اور طیب کو الگ الگ کر دے گا، اہل ایمان کو چھانٹ کر کے الگ نکال دے گا۔ لیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ، اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ظاہر کر دے گا کہ کون اس کے رسولوں کی اور اس کی نصرت کرنے کے لیے آگے آتا ہے، ان کو دنیا میں بھی غلبہ عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی نوازے۔ اب ایک بات یہاں ایسی آ گئی ہے کہ جس پر تھوڑا سا ویویچن ہونا چاہیے۔ فرمایا ما کان اللہ نہیں، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء وآمنوا باللہ ورسلہ ان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ یہ آیت غور طلب ہے عقیدے کے اعتبار۔ فرمایا اللہ کا دستور نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی اطلاع دیتا پھرے مومنوں، اللہ کا دستور نہیں ہے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کا انتخاب کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو غیب کی اطلاع دیتا ہے۔ اب یہ لڑ مرا میاں اس میں، ایک نے کہا کہ رسول کو علم غیب ہوتا ہے، دوسرے نے کہا نہیں ہوتا، اس میں مناظرے ہوئے، اس نے اس کو کافر بنایا، اس نے دوزخ میں ڈال دیا۔ اور قرآن کسی کو نہیں معلوم، ایک آیت پڑھ لینے سے قرآن کھلتا نہیں ہے، ایک آیت یہاں ہے تو دوسری جگہ کیا ہے، تیسری جگہ کیا ہے، اور کس عقیدے کے اوپر سن لگا ہے۔
یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کا دستور نہیں ہے کہ غیب کی اطلاع تمہیں دیتا پھر ہو، نہیں، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کا انتخاب فرماتا ہے اور انتخاب کے بعد میں جس کو چاہتا ہے اس کو غیب کی اطلاع دیتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا ہے، ایک معمولی دہقان کسان بھی سمجھ جائے گا کہ پیغمبر کو غیب کی اطلاع اللہ جب چاہتے ہیں تو دے دیتے ہیں، ہو گیا۔ فرمایا کہ وَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، دوسری جگہ فرمایا کہ اپنے غیب کا اظہار کسی پہ نہیں کرتا لیکن جس رسول سے راضی ہو جائے اس کو جتنا چاہتا ہے بتا دے۔ تو اطلاع کی نفی نہیں ہے، اظہار کی نفی نہیں، علم کی نفی ہے۔ فرمایا کہہ دے قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، فرما دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کبھی نہیں کہا تم سے اور یہ کہوں گا بھی نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہتا اور کہوں گا بھی نہیں کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں۔ علم کی نفی ہے، اطلاع کی نفی نہیں ہے، اظہار کی نفی ہے۔ یہ دونوں لڑکھڑا گئے، دونوں کے پاس پورا قرآن ہوتا تو قرآن مجید کے خاصہ ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پرپیچ بات بھی لائیں گے، میں قرآن اتار رہا ہوں، یہاں ایک آیت اتاری وہاں دوسری آیت سے اس کی تفسیر میں خود کر دوں۔ اس لیے قرآن مجید کی تفسیر میں زیادہ تر سہارا قرآن شریف کا آدمی لے، پھر حدیث شریف کا لے تو انشاءاللہ اسے گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اب سن لو، اپنے عقیدے میں اس بات کو بٹھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع غیب جب جب رب تعالیٰ نے چاہی دی، اور ہزاروں مرتبہ دی، خواب میں دیا، فرشتے کو بھیج کر کے دیا، اظہار بھی کیا کہ دیکھو یہ ہونے والا، پیش کرتا ہوں کچھ۔ فرمایا کہ لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم مقصرین لا تخافون، پوری آیت ہے، اس میں کسی کی بھی تفسیر پڑھ لو پا جاؤ۔ فرمایا کہ یقیناً اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب سچ کر دکھایا کہ تم مسجد حرام میں تمہارا داخلہ ہوگا، لیکن اس سال نہیں ہوا، دوسرے سال ہوا۔ حضرت کو یہ خیال ہوگا کہ سال ہوا لیکن وہ بات ٹھیک پڑی دوسرے سال میں۔ یہ ایک طرح کا استعار کبھی یہ کہ جبریل علیہ السلام سلام کہہ کے کوئی اطلاع دے گئے کہ فلاں لشکر جو ہے یہ ادھر سے ادھر ہلچل کر رہا ہے اور آپ نے اس کا تدارک کرنا چاہیے، یہ کہے گئے۔ اطلاع غیب اور اظہار غیب ہے پیغمبر۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ نبی کا علم جو ہے وہ عام آدمیوں جیسا ہوتا، غلطی کی انہوں نے، میں وکالت نہیں کروں گا ان کی کبھی بھی۔ اور جنہوں نے کہا کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے انہوں نے بھی غلط کہا، بلا وجہ انہوں نے عذاب مول لیا کہ اللہ کی صفت عالم الغیب تھی، نبی نے دعویٰ بھی نہیں کیا تھا۔ نبی نہ کہتا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ ایک نہیں 25 جگہ سورہ اعراف کی 188 نمبر کی آیت میں ہے کہ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اگر میں غیب کا علم جاننے والا ہوتا پاؤں کے نیچے کیا ہے مجھے معلوم ہو جاتا۔ غیب اسی کو تو کہتے ہیں کہ جو نظر سے اوجھل ہے وہ آدمی کو دکھ جائے۔ فرمایا اگر میں غیب کا علم جاننے والا ہوتا تو مجھے تکلیف چھوتی نہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے میں۔ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بہت مال جمع کر لیتا، یہاں ہیرے ہیں، وہاں جواہرات ہیں، یہاں سونا دفن ہے، یہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے، سب آدمیوں کو بھیج کر نکلوا لیتا اور ساری دنیا کا دولت مند میں ہی ہو جاتا۔ نفی کی ایک پیغمبر کہتے ہیں 4 باتوں کا انکار کرتا ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، جو تمہاری آنکھ میں نیچ لگتے ہیں اور میرے ساتھ غریب لوگ لگے ہوئے ہیں اللہ ان کو خیر سے نوازے گا نہیں، یہ بھی نہیں قبول کرتا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں فرشتہ ہوں یہ بھی نہیں کہتا۔ إِنْ أَنَا إِلَّا بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، میں بشیر ہوں نذیر ہوں، وَبَشِّرٌ مِثْلُكُمْ، آدمی تمہارے جیسے۔ تو حق جو ہے وہ درمیان کی چیز ہے، اس لیے بندہ عاجز عرض کرتا ہے کہ قرآن مجید کو پورا پڑھنا چاہیے۔ 2-4 آیتیں پڑھ لینے سے، سورہ یاسین شریف پڑھ لینے سے ثواب بھی ہوگا، معلومات بھی ہوگا۔ یہ جو آپ وظائف کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں کہ مولانا وظیفے کی کتاب ہونا، 16 سورہ ہونا، 5 سورہ ہونا، میں بولا 114 سورہ لے جانا یار،